قلب کے لیے حضرت رسول اللہ کو آسمانوں کی طرف بلا لیا. پہلے آسمان کے اوپر اٹھا لیا, دوسرے کے اوپر سے اٹھا لیا, تیسرے کے اوپر سے اٹھا لیا, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں سے اوپر گدار دیا. حضرات گرامی قدر سیدنا یوسف سے ملاقات ہوئی, سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی, حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی, جناب ادریس سے ملاقات ہوئی, جناب ابراہیم سے ملاقات ہوئی. بیت المعمور کے اس نظارے کو بھی دکھلا دیا جو فرشتوں کا کعبہ ہے. حضرات گرامی قدر بیت اللہ الحرام کی زیارت تو کرونا کے ایام میں بند ہو گئی تھی, لیکن بیت المعمور کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے فرشتے ہر آن اس شرف کو حاصل کرتے رہتے ہیں. 70,000 فرشتے ایک وقت میں بیت المعمور کی زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں. حضرات گرامی قدر طواف کرنے کے بعد نکل جاتے ہیں. جو ایک مرتبہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے قیامت کی دیوار تک اس کی کبھی باری نہیں آتی. وما یعلم جنود ربک الا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. حضرت رسول اللہ نے ایسے عالم کے اندر تصریف الاقلام کی آواز کو سنا, کلم قدرت کے چلنے کی آوازوں کو سنا. سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے حسین رنگوں کی زیارت کو کروا دیا جیسے حسین رنگ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. اور حضرات گرامی قدر آپ کو شرف کلام سے بھی مشرف فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کی اوٹ سے اپنے نبی کے ساتھ ہم کلام ہوئے. حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرما دیا. جو پہلے 50 نمازیں تھیں گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وزن کے اعتبار سے 50 نمازوں ہی کے برابر رکھا. اب ہم پڑھتے تو 5 ہیں, لیکن نامہ اعمال میں 10 سے ضرب دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان 50 نمازوں کو درج فرماتے ہیں. حضرات گرامی قدر جنت کو دکھلا دیا, دوزخ کو دکھلا دیا. جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال کے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنوا دیا اور حضرت عمر فاروق کے محل کو بھی دکھلا دیا. حضرت رسول اللہ نے جب اس خوبصورت محل کو دیکھا, کہا یہ کس کا حسین محل ہے؟ کہا یہ قریش کے ایک نوجوان کا محل ہے. قریش کے کون سے نوجوان کا؟ کہا عمر ابن خطاب کا محل ہے. حضرت رسول اللہ قریب ہونے لگے, محل کے کنارے کے اوپر ایک حور کو وضو کرتے دیکھا, پیچھے ہٹ گئے. حضرت عمر فاروق کی غیرت کا خیال آیا. جب آپ پلٹے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات سے آگاہ کیا. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر بھی غیرت کر سکتے ہیں. حضرات گرامی قدر حضرت صدیق کو اس وقت اس واقعے کا علم نہیں تھا. ابو جہل کے ذہن کے اندر ایک ہی خیال تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں اس واقعے کو سننے کے بعد حضرت رسول اللہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے. کہا کیا یہ بات ممکن ہے ایک رات کے اندر کوئی شخص جو ہے بیت المقدس سے ہو کے واپس آ جائے؟ صدیق نے کہا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. کیا اگر یہ بات کے اوپر دوبارہ قریدنے کے بعد یہ بات کہی, پھر جس کو تم رسول مانتے ہو اس نے اس سے بھی بڑی بات کہی ہے. کہا میرے آقا نے ایسے کہا ہے, میرے مقتدا نے ایسے کہا ہے, میرے پیشوا نے ایسے کہا ہے, میرے ہادیوں میرے رہنما نے ایسے کہا ہے. اگر اس نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. جس کے پاس عرش والا ہر روز جبریل کو بھیجتا ہے, اگر ایک دن اپنے پاس بلا لیا اس میں کون سے چمبے کی بات ہے؟ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی تعلیف قلب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروا کے زمین کے اوپر پہنچا دیا. حضرات گرامی قدر بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی برہان کے سب سے پہلے واقعہ معراج کی تصدیق کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق تھے. حضرات گرامی قدر اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا, والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. ایک وہ ہے جو رسول خدا ہے اور ایک وہ ہے جو اس کے فرمان پہ لبیک کہنے والا ہے. ایک صداقت کا نمبردار ہے, ایک صداقت کی تصدیق کرنے والا ہے, ایک صداقت کی دعوت دینے والا ہے, ایک سچائی کی جو ہے تصدیق کرنے والا ہے. حضرات گرامی قدر صداقت کی دعوت دینے والے حضرت رسول اللہ ہیں, صداقت کی دعوت دینے والے مخبر صادق ہیں, صداقت کی دعوت دینے والے حضرت رسول اللہ ہیں. اور حضرات گرامی قدر صداقت کے ہر پھول کو چننے والے, صداقت کے ہر موتی کو چننے والے, صداقت کی ہر بات کے اوپر لبیک کہنے والے, صداقت کی ہر بات کے اوپر مہر تصدیق کو لگانے والے حضرت صدیق اکبر ہیں. حضرات گرامی قدر اس صدیق کو جو گالی دے, اس صدیق کو جو کافر کہے, اور حضرات گرامی قدر اس کے بعد اس بات کی ڈیمانڈ کی جائے کہ ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھا جائے. حضرات گرامی قدر آج بھی مملکت خدا داد کے استحکام کے لیے, آج بھی مملکت خدا داد کے امن کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے امن کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فساد کو بپا نہیں کریں گے, انتشار کو بپا نہیں
کریں گے, اس ملک کے امن کے ساتھ نہیں کھیلیں گے, لیکن ایک بار ڈنکے کی چوٹ کہیں گے, حضرت صدیق کی عظمت کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دیں گے, حضرت صدیق کو گالی نہیں دینے دیں گے, حضرت صدیق کو کافر نہیں کہنے دیں گے. حضرت صدیق حضور کے یارغار ہیں, حضرت صدیق حضور کے ہم سفر ہیں, حضرت صدیق حضور کے مقتدی ہیں, حضرت صدیق حضرت رسول اللہ کے سسرے مبارک ہیں, حضرت صدیق جو ہے حضرت رسول اللہ کے اوپر مال و جان کو نشاور فرمانے والے ہیں. حضرت صدیق اپنی بیٹی صدیقہ کو حضور کے حرم پاک میں داخل فرمانے والے ہیں. حضرت صدیق غار ثور کے اندر آپ کی حفاظت فرمانے والے ہیں. حضرت صدیق حضور کی جان کے قائم رہنے کے لیے مسترد ہو جانے والے ہیں. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرات گرامی قدر اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ حضرت صدیق کے جذبات کو دیکھ کر, حضرت صدیق کے پیار کو دیکھ کر, حضرت صدیق کی محبت کو دیکھ کر, حضرت صدیق کی جانثاری کو دیکھ کر, حضرت صدیق کی فداکاری کو دیکھ کر, حضرت صدیق کی حضرت رسول اللہ کے ساتھ پیار کو دیکھ کر, آپ کی طرف کو دیکھ کر اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ حضرت صدیق کو مخاطب ہو کر حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا لا تحزن ان اللہ معنا, کہ صدیق گھبرانے کی ضرورت نہیں, غم کھانے کی ضرورت نہیں, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے ایسے کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضرت رسول اللہ کو پتا تھا کہ صدیق میرے غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے. جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کے اوپر پہنچے اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا جب حکم دیا تھا کہ اپنے عصا کو سمندر کے اوپر مارو, اور سمندر پھٹ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے پہاڑوں کی چٹانوں کی طرح کھڑے ہو گیا تھا, ایسے عالم کے اندر اصحاب موسیٰ نے کہا تھا ہم تو پھنس گئے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ نے کہا تھا اِنَّا مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ, میرا رب میرے ساتھ ہے, میری رہنمائی کرے گا. لیکن حضور اقدس نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. حضرت رسول اللہ نے اعلان فرما دیا اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اس لیے کہ صدیق کے دل میں تڑپ تھی, حضور اقدس کی تڑپ تھی. صدیق کا دل پریشان تھا, حضور اقدس کی جان کے بارے میں پریشان تھا. حضرات گرامی قدر حضرت صدیق وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے اوپر اپنے تن من دھن کو نشاور فرما دیا. اور حضرت رسول اللہ کے بعد جس وقت ابتلا کا دور تھا, جس وقت اسلام کے قلعے کے اوپر حملے کا دور تھا, حضرت رسول اللہ کے چھوڑے ہوئے مشن کے لیے اپنی پوری توانائیوں کا صرف فرما دیا. لشکر اسامہ کو روانہ فرما دیا, مانعین زکات کے خلاف تلوار کو چلا دیا, مرتدین کی سرکوبی کے لیے لشکروں کا روانہ فرما دیا, جمع تدوین قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف فرما دیا. بوڑھا ابو بکر کمزوری کے باوجود, بوڑھا ابو بکر جو تھا بڑھاپے کے باوجود اسلام کے لیے فولادی دیوار بن گیا. حتیٰ کہ حضرت فاروق نے جب یہ بات کہی کہ یہ کلمہ گو ہیں, زکات نہیں دیتے, ان کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے, حضرت صدیق کی غیرت کو جلا لایا. فاروق کے سینے کے اوپر ہاتھ کو مارا. جبار فی الجاہلیہ جبان فی الاسلام, جاہلیت کے بہادر ہو, اسلام کے اندر بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہو. ابو بکر صدیق جو تھا وہ حکمت عملی کے اوپر یقین نہیں رکھتا تھا. ابو بکر صدیق جو تھا وہ مادی اسباب کے اوپر غور نہیں کرتا تھا. ابو بکر کی نگاہ اگر ہوتی تھی کملی والے کی اتباع پہ ہوتی تھی, ابو بکر کی نگاہ اگر ہوتی تھی اللہ کی رضوان پہ ہوتی تھی, اللہ کی رضا پہ ہوتی تھی. حضرات گرامی قدر اس ابو بکر کے بارے میں تم تان دیتے ہو کہ اس نے سیدہ فاطمہ کے حق کو غصب فرما لیا, باغ فضل کو چھین لیا, خلافت علی کو غصب فرما دیا. حضرات گرامی قدر میں نے پچھلے جمعے بھی ایک بات کہی تھی, آج پھر کہہ دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے حضرت رسول اللہ کائنات کے سب سے کامیاب انسان ہیں. حضرت رسول اللہ نے عقد کیا جناب صدیق کی بیٹی سے کیا, حضرت رسول اللہ نے عقد کیا جناب فاروق کی دختر سے کیا, حضرت رسول اللہ نے عقد کیا حضرت امیر معاویہ کی بہنا سے کیا. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کو بیایا تو حضرات گرامی قدر سیدنا ذوالنورین سے بیایا. حضرت رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو بیایا تو حضرت حیدر کرار سے بیایا. حضرات گرامی قدر اس بات کو درست مان لیا جائے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, حضور کے پہلے رشتے کا
चुनाव भी गलत था, हजूर के दूसरे रिश्ते का चुनाव भी गलत था, हजूर के तीसरे रिश्ते का चुनाव भी गलत था, हजरत उस्मान के साथ 2 बेटियों का कद भी गलत था। तो मुझे ये बात बतलाइए, जो अपने लिए सही बीवी का इंतखाब नहीं कर सकता, माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह, जो अपने लिए सही दामाद का इंतखाब नहीं कर सकता, वो कायनात का मुक्तदा कैसे हो सकता है, वो कायनात का पेशवा कैसे हो सकता है। हजरात गिरामी कदर, अगर मैं इस्तिहारा करने के बावजूद, पहली बात तो यह है इस्तिहारा इंसान से गलती होने नहीं देता। अगर मुझसे माअल्लाह इम्कान की दुनिया में गलती हो जाए, मैं अपनी बेटी को किसी गलत बंदे से बया दूं, अपनी बहन को किसी गलत बंदे से बया दूं, हजरात गिरामी कदर, उसके बाद मेरी बहन का वहां पे इंतकाल हो जाए, क्या मैं दोबारा गलती को दोहराऊंगा? हजरात गिरामी कदर, इस बात का इम्कान ही मौजूद नहीं। ये क्यों कर मुमकिन है? हजूर की एक बेटी सैयदना ज़िन्नुरैन के अक़द में उसका इंतकाल हुआ, हजरत रसूलुल्लाह ने दूसरी बेटी को भी बया दिया, और दूसरी बेटी के इंतकाल के बाद इस अमर का ऐलान फरमा दिया, अगर 40 बेटियां भी होती, यके बाद दीगरे उस्मान तेरे अक़द में देता जाता, इनकार न करता। हजरात गिरामी कदर, सोचने की बात यह है, पहली बात तो यह है हजरत रसूलुल्लाह के फैसले साहिब थे। आपने जहां जहां भी निकाह किया, उम्मत की अफजल तरीन औरतों से निकाह किया, उम्मत की पाकीज़ा तरीन औरतों से निकाह किया, लेकिन माअल्लाह तुम्हारे इस्तदलाल को कबूल कर लिया जाए, तुम्हारी बातों को दुरुस्त समझ लिया जाए कि हजरत सिद्दीक वो हैं जिन्होंने बागे फदक को गस्ब फरमा लिया, हजरत सिद्दीक वो हैं जिन्होंने हिलाफत अली को गस्ब कर लिया। तो हजरत गिरामी कदर, अब मेरी बात को आपने तवज्जो के साथ सुनना है और नहायत तवज्जो के साथ सुनना है। हजरत गिरामी कदर, मैं आपके सामने इस बात को रख देना चाहता हूं, जिस खानदान से आपको इतने बड़े जख्म लगे हों, जिस खानदान से आपको इतने बड़े चरके लगे हों, क्या आप उस खानदान के किसी लड़की को अपने घर लाना पसंद करेंगे? ये बात इम्कान की दुनिया से दूर है कि आप किसी ऐसे खानदान की बेटी को लेके आए, हजरत गिरामी कदर, जिसने आपको इतने इतने बड़े जख्म लगाए हों। बागे फदक का मामला हो चुका था, हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बन चुके थे, बकौल तुम्हारे बागे फदक गस्ब हो चुका था, बकौल तुम्हारे हिलाफत अली को गस्ब किया जा चुका था। लम्हा भर के लिए रुको, हजरत अबू बकर के एक बेटे हैं जिनका नाम मोहम्मद बिन अबी बकर है, जिनके घर कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर की विलादत होती है। हजरत सिद्दीक अकबर के एक बेटे हैं जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर है, उनके घर अस्मा बिन अबी बकर की विलादत होती है। कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर का निकाह अस्मा बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के साथ होता है। उनके घर एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम उम्मे फरवा बिन्त कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर है। हजरात गिरामी कदर, एक लम्हे के लिए उम्मे फरवा बिन्त कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर के ऊपर रुक जाइए। अब आते हैं सैयदना अली अल मुर्तदा के बेटे हैं, एक का नाम हजरत हसन है, एक का नाम हजरत हुसैन है। हजरत हुसैन के घर एक बेटे की विलादत होती है जिसका नाम अली इब्ने हुसैन है और लकब ज़ैनुल आबिदीन है। ज़ैनुल आबिदीन के घर एक बेटे की विलादत होती है जिसका नाम मोहम्मद बाकिर है। अब यहां पर रुकिए, मोहम्मद बाकिर के निकाह का जब वक्त आता है तो ज़ैनुल आबिदीन उसके निकाह के लिए किसको मुंतखब करते हैं? उम्मे फरवा बिन्त कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर। हजरात गिरामी कदर, उम्मे फरवा बिन्त कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर जो है वो मोहम्मद बाकर इब्ने ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन इब्ने अली के अक़द में आती है। उम्मे फरवा हजरत बाकिर के निकाह में आने के बाद जो फर्जंद पैदा होता है उसका नाम जाफर सादिक है। हजरात गिरामी कदर, जाफर सादिक के ननिहाल सैयदना अली अल मुर्तदा हैं और जाफर सादिक के ननिहाल सैयदना सिद्दीक अकबर का खानवादा है। हजरात गिरामी कदर, यह निकाह किस वक्त हुआ? यह निकाह उस वक्त हुआ जब फदक का वाकया गुजर चुका था। यह निकाह उस वक्त हुआ जब माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह तुम्हारी तावीलात बातिल के मुताबिक हजरत अली की हिलाफत को गस्ब किया जा चुका था। हजरात गिरामी कदर, हजरत जाफर सादिक और उनके बाद आने वाले मूसा काज़िम और उनके बाद आने वाले तकी नकी, हजरात गिरामी कदर हसन अल अस्करी, हजरात गिरामी कदर, उन सारों के सारे ननिहाल किसका घर है? उन सारों के घर ननिहाल का घर जो है वो हजरत सिद्दीक का घराना है, उनका दधियाल का घर हजरत अली अल मुर्तदा का खानवादा है। तभी तो जाफर सादिक ने कहा था जब हजरत सिद्दीक के बारे में पूछा गया,
حضرت جعفر صادق رحمتullah علیہ نے کہا تھا ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے کہ میری ماں ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہے اور میری نانی حضرات گرامی قدر تنہا نانا کا ہونا بھی کافی تھا لیکن دونوں کزنوں کی آپس میں شادی ہوئی اور میری نانی اسما بنت عبد الرحمن بن ابی بکر ہے اور جس کی رگوں کے اندر حضرت صدیق کا لہو دوڑ رہا ہو، جس کی رگوں میں ایک طرف سے حضرت صدیق کا لہو ہو اور جس کی رگوں میں ایک طرف سے حضرت علی المرتضیٰ کا لہو ہو، اس وجود کا نام حضرت جعفر صادق ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا صدیق کو کافر کہنے سے پہلے ذرا ان کے مقام کے اوپر غور کرو۔ ایک طرف تو ان کی اپنی بیٹی جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہے اور ایک طرف ان کی پوتی جو ہے وہ قاسم کے عقد میں آنے کے بعد ایک ایسی بیٹی کو جنم دیتی ہے حضرات گرامی قدر جس کے نتیجے کے اندر حضرت جعفر صادق کا وجود دنیا کے اندر آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر ان تمام کے تمام رشتہ داریوں کو نظر انداز کر کے ہمیں کچھ اور ہی آئینہ دکھلایا جاتا ہے، ہمیں کچھ اور ہی سبق پڑھایا جاتا ہے، ہمیں کسی اور ہی طرف چلانے کی باتیں کی جاتی ہیں حضرات گرامی قدر۔ لیکن آج ہم اس بات کو ببانگ دہل ریاست کے سربراہوں کو اور دفاعی اداروں کے سربراہوں کو اور سیکیورٹی کے اداروں کو یہ بات برملا طور پہ کہہ دینا چاہتے ہیں، ملک کے اندر بقائے باہمی کا راستہ، ملک کے اندر انتشار کے خاتمے کا راستہ، ملک کے اندر فرقہ واریت کے خاتمے کا ایک ہی راستہ ہے۔ حضرت صدیق کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، حضرت فاروق کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، حضرت عثمان ذی النورین کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ جو بل پنجاب اسمبلی کے اندر پیش ہوا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رضی اللہ عنہم بھی کہا جائے گا، رضو عنہ بھی کہا جائے گا، حضرت صدیق کی صداقت کے ڈنکوں کو بجا کے چھوڑیں گے، حضرت فاروق کی عدالت کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے، حضرت ذی النورین کی صحابت کا ترانہ گا کے چھوڑیں گے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے ڈنکے بجا کے چھوڑیں گے اور امی عائشہ اور حفصہ کی دوپٹے کی عظمت کا پھوریرا لہرا کے چھوڑیں گے۔ بس یار بس۔ حضرات گرامی قدر اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج بھی لان تان کے لیے